السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امجد منج۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں سینئر قانون دان سید آصف رضا بخاری ایڈوکیٹ، جو کہ نائب صدر ہیں فیروز والا بار سے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کرائم کے حوالے سے کہ کرائم کی شرح جو پاکستان میں بڑھ رہی ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ اور شکریہ بخاری صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا۔ ہمیں بتائیے گا کہ کرائم کی جو شرح بڑھ رہی ہے پاکستان میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امجد مان صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے اس ٹی وی چینل میں بلایا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے مجھ سے کہ ملک میں جرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے، مان صاحب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ان پڑھ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن کو قانون سے واقفیت نہیں ہے۔ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ انصاف کی عدم فراہمی ہے۔ ایک شخص جب کسی کے ساتھ کوئی بھی وقوع سرزد ہو جاتا ہے تو وہ جب تھانے میں جاتا ہے تو پولیس والے اس کی بات نہیں سنتے۔ وہ بیچارہ تھانے میں مسلسل چکر لگاتا ہے، رات دن وہ تھانے میں جاتا ہے۔ اگر 2 4 دن 5 دن بعد اس کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ملزموں کو نہیں پکڑا جاتا۔ تو یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے، وجہ بن جاتی ہے کہ جو جرائم جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے شرح بڑھنے کا یہ بھی ایک ایشو ہے۔ بالکل جی، جو ہے وہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہوتا۔ اس میں تیسری جو سب سے اہم وجہ ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں تقریباً غربت ہے۔ غریب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ حال یہ دیکھیں کہ یہ کرونا کی جب وبا سٹارٹ ہوئی ہمارے ملک میں بھی جب آئی تو ان بگننگ جب لاک ڈاؤن کیا گیا نا ہمارے ملک میں، تو اس وقت لوگ 10 سے 15 دن جب گھروں میں ان کو رکھا گیا تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں، ان کے پاس روزگار نہیں تھا، تو اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں، محلوں میں، میڈیکل سٹوروں پہ، دوسری دکانوں پہ، موبائل شاپ پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے نا لوگوں نے سنیچنگ کا کام شروع کر لیا، اور اس سے بھی جو ہے نا بے روزگاری کی وجہ سے بھی جرائم جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں یعنی کہ آپ کا مطلب ہے غربت اور بے روزگاری دونوں اکٹھی ہی مینشن ہو گئی؟ بالکل اسی طرح ہی جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں جو اس وقت انٹرنیٹ ہے نا، اس کا اتنا زیادہ پھیلاؤ ہو گیا ہے، لوگ اس لیول پہ یوز کریں، جہاں پہ اس کا فائدہ ہے وہاں پہ اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رات دن جو ینگسٹر ہیں، بچے ہیں، وہ واٹس ایپ چلا رہے ہیں، وہ ایمو چلا رہے ہیں، وہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح بات کر رہے ہیں، تو بعد میں کیا ہے کہ وہی جو ہے نا شرح بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ سبب بن رہا ہے، وہ بے روی پہ لا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور دیکھیں ہمارے ملک میں جو اب کیسز ہیں نا، زیادہ جو رپورٹڈ ہو رہے ہیں، ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، وہ 365 بھی 496 پاکستان پینل کوڈ، ٹھیک ہے، اس کی زیادہ ایف آئی آر آ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ جب ایک ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ گھر سے بھاگتے ہیں، کورٹس میں آتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں، جو پیچھے ان کے وارثان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف قانونی کارروائی، جرائم جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ملک میں جو پولیس ہے، اس کا ایک رویہ جو ہے نا وہ عام شہریوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ جو بیچارہ غریب ہے اس کو بیچارے کو تشدد بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس ظاہری بات ہے ٹی وی چینل پہ ہم نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ۔ اور اسی طرح دوسرے جو ہیں، جو ایک امیر آدمی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا سلوک برتاؤ اور قسم کا ہوتا ہے، اور جب انسان کی سوچ میں ایسی باتیں آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے ان کے پاس نہیں جانا، میں جو ہے نا خود قانون کو ہاتھ میں لوں گا، میں اپنا بدلہ خود لینے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی چیز جو ہے نا بخاری صاحب، آپ سینئر قانون دان بھی ہیں، بڑا ڈیپلی سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نوجوان طبقہ ہی جو انٹرنیٹ کی وجہ سے اس میں زیادہ متاثر ہوا ہے۔ جی بالکل، نوجوان، اور دیکھیں ان کی جو ایجز ہیں وہ تقریباً 15 سال سے لے کر 20 21 یہاں تک جو ایجز کے ہیں نا، یہ نوجوان زیادہ اس سے متاثر ہیں۔ ابھی آپ نے پولیس کی بات کی، پولیس کا اس میں جو کردار ہے، کیا پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے یا اس کی وجوہات کیا ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑا ہمیں بتائیے گا۔ پولیس بھی دیکھیں کہ پولیس جو ہے نا ہمارے پاس، اس میں جو کچھ افسران ہیں وہ نا تجربہ کار ہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، ان کو
یہی نہیں پتا کہ ہم نے ایک جو مثل ہے اس کو کس طرح تیار کرنا ہے. ساتھ انہوں نے رائٹر رکھے ہوئے ہیں, ان کو وہ منتھلی دیتے ہیں یا پر ڈے کے حوالے سے دیتے ہیں. تفتیشی صاحبان نے آنا ہے, ان کو آگے کہنا جی یہ لکھ دیں, انہوں نے اپنے پاس سے وہ بنا کے ایک تحریر لکھ دینی ہے. بعض کا جب کورٹ میں ایسے میٹر آتے ہیں, یقین کریں کہ وہ جج صاحبان پوچھتے ہیں جی آپ نے یہ مثل پہ کیا لکھا ہے, تفتیشی کو ان کو پڑھنا نہیں آتا کیونکہ انہوں نے خود نہیں لکھا ہوتا, وہ رائٹرز نے لکھا ہوتا ہے. ان کے پاس جو ہے نا وہ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارے جو ہے نا ان کو اس لیول کا نہیں پتہ, قانون کا رینکر ہوتے ہیں نا, نیچے سے اوپر گئے ہوتے ہیں, انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے کہ نہیں, پروموشن ہو جاتی ہے ان کی جو ہے نا وہ ان کو نہیں پتہ. یعنی کہ آئیو کے پاس جو ہے وہ جو بھی ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, جو پاورز ہوتی ہیں, اس پہ تفتیش وہ مکمل نہیں کرتے یا تفتیش کا دائرہ کار صحیح نہیں بھیجتے عدالتوں میں. بس وہ صحیح طریقے سے جو ہے ان کی 173 کی رپورٹ آنی ہے نا کورٹ میں, انہوں نے چلان بنا کے بھیجنا ہے, اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. کہیں پہ کوئی شہادت رہ گئی ہے, کہیں پہ انہوں نے جائے وقوعوں پہ جا کے شواہد کٹھے کرنے ہوتے ہیں, وہ نہیں ساتھ ان کے لاف ہوتے. اس طرح کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہوتی ہے. اس میں مدعیوں کو بہت سارا نقصانات پھر ہوتا ہوگا. ساری بات ہے جی, دیکھیں مدعی بیچارہ جو ہوتا ہے اس کو تو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی میں نے کیا کرنا ہے, کیا پرووائڈ کرنا ہے, جو انہوں نے کہنا ہے انہوں نے ان کو مہیا کر دینا ہے. لیکن یہ بس ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ناانصافی ہو جاتی ہے, جس کا فائدہ جو ہے نا وہ کورٹ سے ملزم کو چلا جاتا ہے. یعنی کہ پراپر اگر آئیو اس پہ میرٹ پہ تفتیش کرے, عدالتوں میں بھجوائے, تو آپ کے بہت سارے کیسز میں فیصلے بھی جلدی ہو جائیں گے, آسانی بھی پیدا ہو جائے گی, اور ان کو سزا بھی ہوگی, اور معاشرے میں شرح بھی کم ہو جائے گی. دیکھیں نا جب ایک ملزم کو سزا مل جاتی ہے, وہ جرم کرتا ہے, اس کو اس کی سزا ملتی ہے, تو اس سے ایک معاشرے میں جتنے رہنے والے افراد ہیں وہ بھی ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا, اس کو اس کی سزا مل گئی ہے, لہٰذا جو ہے ہمیں اس سے اوائڈ کریں, ہم یہ نہ کریں. اگر ایک ملزم کو سزا ہی نہیں ملتی, وہ کورٹ سے بری ہو جاتا ہے, یا اس کے جو ٹھوس شہادت نہیں کورٹ کو پرووائڈ کر پاتے تفتیشی افسران یا مدعی پارٹی نہیں کر, تو جب وہ بری ہو جائے گا تو جو باہر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک جو نا حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا, اس کو کچھ نہیں ہوا, ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں پولیس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے, پولیس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. اگر پولیس اس کو اچھے طریقے سے, یہ اصلاحات کون کرے گا پولیس میں, پولیس کا وہی نظام وہی سلسلہ کس طرح یہ ہوگا؟ بالا ہیں انہوں نے اس میں ظاہری بات ہے آلریڈی ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پولیس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آلریڈی جو ہے نا ان کو عمل نہیں کر رہے. عمل کریں تو یہ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے نا کنٹرول ہو. بخاری صاحب, جو پولیس افسران ناقص تفتیش کرتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا کا کوئی تعین ہے ایسی صورتحال میں؟ ٹھیک ہے جی, اگر ایک بندہ ایک مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے ان کو, اگر وہ اس کو نہیں ساتھ لگاتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی لیگلی طور پہ ہے. اس میں جو ہے نا اگر وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کے خلاف 155C کے تحت کارروائی ہوتی ہے جی. اس میں آپ بھی اس میں وہ کارروائی ان پہ کروا سکتے ہیں؟ جی, جو بھی متاثرہ شخص ہے وہ ان کے خلاف جا سکتا ہے, کورٹ میں کروا سکتا ہے ان کے خلاف. دوسرے بات یہ بتائیے کہ عدالتوں میں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں وکلا کا کردار ذرا وہ مینشن کیجئے گا, ہمیں بتائیے گا کہ وکلا کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس جب کسی نے آنا ہوتا ہے نا, وہ بیچارہ تھانے کے دھکے کھا کے باہر سے پھر کے, کبھی وہ DPO کے ساتھ پیش ہو رہا ہے, کبھی وہ SHO صاحبان کے پاس پیش ہو رہا ہے, کبھی متعلقہ DSP کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. اس کے بعد اس نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے. ہمارے پاس جب وہ آتا ہے تو ہماری 110% کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف لے کے دیں, کورٹ سے بھی اور خود بھی ایفرٹ کریں. اس کے لیے ہم ظاہری بات ہے ورک کرتے ہیں, اور اس کو جو اس کا ریلیف بنتا ہے وہ ہم کورٹ سے لے کے دیتے ہیں. یہ تھے جی ہمارے ساتھ سینئر قانون دان بار کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں سید آصف رضا بخاری صاحب. یہ ہمیں کرائم کے حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے, کرائم کی شرح کے حوالے سے بتا رہے تھے, افینسز کے حوالے سے بتا رہے تھے, عدالت میں وکلا کے کردار کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.